السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، کہ جس کسی نے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے آر دلائی، اور ایسا گناہ کہ دوستو جس سے وہ مسلمان بھائی توبہ کر چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آر دلائی یہ آدمی نہیں مر سکتا یہاں تک کہ یہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو دوستو، گناہ گار سے نفرت کرنا یہ ہمیں اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ گناہ گار تو قابل رحم ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے گناہ سے نفرت ضرور کرو، لیکن اس گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ دوستو گناہ گار ایک بیمار آدمی کی طرح ہوتا ہے، کہ بیمار آدمی جو ہوتا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اب اس کے اندر جو بیماری پیدا ہو چکی ہے تو اس سے انسان نفرت کرنا شروع کر دے تو وہ مزید بیچارہ گناہوں کے اندر ڈوب جائے گا۔ تو کسی مسلمان کو بھی کسی گناہ پر آر دلانا، اللہ کے نبی نے بہت بڑی وعید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں عطا فرمائیں گے جہاں تک کہ یہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو مسلمان کوئی بھی گناہ سے توبہ کر لے یا نہ کرے، تو لیکن اس کو توبہ کر لے تو اس کو اس گناہ سے عیب نہ دلائے، اس کو آر نہ دلائے دوستو، اس کو شرم نہ دلائے کہ تو فلاں کام کیا کرتا تھا، تو فلاں گناہ میں مبتلا ہوا تھا، تو فلاں جو ہے تیرے اندر وہ تو فلاں گناہ کی صفت موجود ہے۔ تو یاد رکھو دوستو، نفرت جو ہے گناہ گار سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے گناہ سے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو بیمار آدمی جو ہے اس کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے، ہمیں بیمار سے نفرت نہیں ہوتی دوستو۔ کوئی کتنا بڑا ہی بیمار کیوں نہ ہو تو ہم اس کی بیماری کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، ڈاکٹر بلاتے ہیں، اچھے ہسپتال میں داخل کرواتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کی بیماری کی فکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ بیماری کس طرح دور ہو جائے، نہ کہ ہم اس بیمار سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے دوستو، کفر قابل نفرت ہے نہ کہ کافر، کفر قابل نفرت ہے نہ کہ کافر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کے اندر یہ جو کفر کی ایک صفت ہے، کفر کی ایک خصلت موجود ہے دوستو، اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ اس کافر سے۔ بہت بڑے اللہ والوں نے دوستو اس کے بارے میں اللہ والوں کے اقوال موجود ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ والوں کے اقوالوں کے اندر پائی جاتی ہے یہ بات، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو حالاً میں سب سے افضل سمجھتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے کی بات ہے کہ ہر مسلمان کو حالاً میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان تو حال ہی میں وہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے نہ جانے وہ کتنی توبہ کرتا ہے، نہ جانے وہ کتنے اعمال کرتا ہے، نہ جانے وہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، نہ جانے اللہ کے ہاں وہ کتنے مرتبے والا، درجے والا ہے، اللہ کا کتنا اس کو قرب نصیب ہے۔ اور احتمالاً کافر کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اس اعتبار سے کہ نہ جانے یہ کافر توبہ کر لے اور اللہ پاک اس کو اپنا اتنا قرب اور اپنے اتنے قریب کر لے، اتنے قریب کر لے کہ یہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ تو یہ احتمال تو ہے نا دوستو، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی وقت بھی ہدایت دے سکتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے نا جی، اس کی تو ساری مخلوق اس کی ہے، اس نے پیدا کی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے، اس کے اندر جو وصف ہے اس سے نفرت کیا کرتے. دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنی مرتبہ کفار کتنے تنگ کیا کرتے تھے، تیر چلاتے ہیں. ایک مقام پر تو آپ لہو لہان اور آپ کے جسم میں اثر سے خون نکل رہا، اور تیر یعنی لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا، اور خون کے باوجود یعنی کتنی کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں. تو اللہ کے نبی تو ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، نہ کہ ان کے لیے نفرت کیا کرتے تھے. تو اس لیے دوستو ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا، نہ کہ اس کو حقیر سمجھنا. اور یہ بات دوستو ضرور جو پیدا ہوتی ہے، یہ زیادہ تر دوستو ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو شروع میں تو دین کے اعتبار سے ان کی حالت اچھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہوتے، تو دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. کچھ اعمال کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ اعمال کے اندر پہلے سے زیادہ لگ جاتے ہیں. تو پھر ان کے اندر شیطان جو ہے وہ جو مسلمان جن کا حال دین کے اعتبار سے پتلا ہوتا ہے، ان کی خامیوں پہ شیطان ان کو لگا دیتا ہے کہ یہ تو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. میں روزہ رکھتا ہوں، یہ تو روزہ نہیں رکھتا. میں جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد نہیں پڑھتا. اب ان کی حقارت شیطان جو ہے وہ اس نئے جو دین پر چلا ہوتا ہے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جو نئے اعمال میں لگا ہوتا ہے اس کے اندر عجب اور خود پسندی، یہ دونوں چیزیں دوستو اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اور جب عجب اور خود پسندی انسان کے اندر پیدا ہو جائے دوستو، تو یہ انسان کے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. انسان اپنے نیک اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے دوستو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. کسی مسلمان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو دیکھ کر انسان اللہ سے دعا کرے کہ وہ روحانی بیمار ہے، اور اس کی بیماری کے دور کرنے کی دوستو فکر کی جائے، نہ کہ اس کو اس گناہ پر یا اس کو گناہ پر آر دلائی جائے. تو ایک دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ کسی بھی انسان کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی کسی بیماری کے اندر مبتلا دیکھے تو انسان اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دوستو اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اس بیماری کے اندر اس بندے کو مبتلا کیا، اور مجھے جتنی بھی ہے ان لوگ جو لوگ عمومی طور پر اس کے اندر ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے فضیلت عطا فرمائی. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے عافیت دی کہ جس کے اندر یہ بندہ مبتلا ہے، اور مجھے ان لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ جو اکثر جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. تو اب دوستو یہ دعا اس کی ایک فضیلت بھی ہے. سنا ہے بڑوں سے کہ جو بندہ یہ دعا کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ موت تک اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اندر اس بندے کو یعنی اس کی حفاظت فرمائے گی. یہ بیماری اس کو نہیں لگ سکتی. کسی بیمار کو کوئی انسان دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا اگر کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر پڑھ لی، بھلے وہ دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بیمار ہو، بھلے وہ ظاہری جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے اندر کوئی بیچارہ ملوث ہو، اس کو دیکھ کر پڑھ لیں گے تو جو بیماری ہو جس کے اندر وہ ملوث ہے وہ موت تک ہمیں نہیں لگ سکتی. ایک فضیلت. دوسری دوستو یہ ہے کہ
اب ایک بہت بڑے اللہ والے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہسپتال کے پاس سے جب گزرا کرتا تھا تو میں ہسپتال کے اعتبار یعنی جتنے بھی مریض ہیں ان کو دیکھتا تو وہاں یہ دعا پڑھا کرتا، اور پھر کوئی اگر کسی گناہ میں ملوث ہے تو ان کو دیکھ کر بھی میں یہ دعا پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اس دعا کا فائدہ ہے دوستو، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، پڑھنی بھی چاہیے۔ تو اس لیے اور دوستو مسلمان سے بات چل رہی تھی کہ مسلمان کو کبھی بھی کسی گناہ پر عیب نہیں دلانا چاہیے، بلکہ اس سے محبت کریں۔ اگر آپ اس کو نفرت کریں گے تو وہ مزید دور ہو جائے گا اور وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور اگر آپ اس کو محبت دیں گے تو شاید آپ کی محبت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ تو عیب جب انسان دیکھنے لگ جاتا ہے تو عیب تو دوستو کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے، عیب تو نکل ہی آتی ہے۔ تو جب انسان ان عیبوں کے اندر خوبیاں تلاش کرنا شروع کر دے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی موجود نہ ہو۔ انسان تو خوبیوں کا منبع ہے دوستو، مرکز ہے، خوبیاں ہی خوبیاں، لیکن یہ خوبیاں دیکھو گے تو خوبیاں نظر آئیں گی، اور اگر عیب دیکھو گے تو پھر عیب نظر آئیں گی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ انہوں نے سولی دی ہوئی تھی اور لٹکایا ہوا تھا کسی درخت کے ساتھ، تو ان کا ایک بازو بھی کٹا ہوا تھا اور ایک پاؤں بھی کٹا ہوا تھا، ٹانگ کاٹی ہوئی تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ حضرت اس نے ایک مرتبہ چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور دوسری مرتبہ اس نے چوری کی تو اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، تو یہ اپنی چوری سے باز نہیں آیا، پھر یہ کرنے لگا تاکہ آج اس کو سولی دے دی گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس چور کے پاؤں کو چوم لیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا چور ہے اور آپ نے ان کے پاؤں کو بوسہ دے دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا وصف رکھا ہے کہ وہ وصف مجھے پسند آیا۔ فرمایا وہ کیسے، وہ کون سا؟ فرمایا اس کے اندر ایک استقامت پائی جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا، یہ چوری کرتا تھا اور ہاتھ کٹ گیا لیکن اس نے چوری کو چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ اس کے دوسرا پاؤں کٹ گیا، اس نے چوری کو چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ یہ سولی پہ چڑھ گیا اور اس نے چوری کو چھوڑا نہیں۔ تو اس کے اندر ایک استقامت کا وصف ہے۔ اگر وہ وصف اس کا دین پہ لگ جاتا تو جس طرح یہ برائی اس کے اندر موجود تھی، اس نے برائی کو نہیں چھوڑا، تو اگر وہ وصف دین پہ استعمال ہو جاتا تو یہ دین کو کبھی نہ چھوڑ۔ تو اس کے اندر یہ ایک خوبی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا پاؤں چھوڑا، پاؤں چوما۔ تو دوستو اس لیے ہر بندے کے اندر خوبی تلاش کرنا، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے سے افضل سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔